اور پھر بتاتا ہوں کہ زمیندار یونانی درخواستیں جاری ہیں۔ اگر کسی علاقہ میں عارضی طور پر تھوڑی رکاوٹ ہے تو وہ عارضی ہے۔ زمیندار یونانی درخواست بھیج سکتا ہے۔ اب آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگ گیا ہے جو آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ لیگل کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ زمیندار نے اپلیکیشن کی باہر سے آنے والے۔ ابھی اندر جو یونان میں ایک بچے نے بڑا سخت سوال کیا ہے، جو ہم جناب ادھر مر رہے ہیں ان کا کیا ہے، تو ان کے سوال کا پھر چلتے ہیں ادھر جواب دیتا ہوں۔ اچھا، ابھی صرف باہر سے مزدور اندر آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پر تقاضا برائے مہربانی نوٹ فرما لیں کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہے، دوسرا آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اور تیسرا فیملی سرٹیفکیٹ۔ یہ آپ دن میں 40 مرتبہ 100 دفعہ 200 دفعہ پوچھتے ہیں، تو برائے مہربانی یہاں سے جب آپ توجہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ تفصیل سے میں بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ فون تو 1 منٹ سنا، آدھا منٹ سنا، سینکڑوں فون آتے ہیں، ہزاروں فون آتے ہیں، تو اس پہ اتنی تفصیل سے بات ممکن نہیں ہوتی، ورنہ میرے تو سر ماتھے پر۔ تو برائے مہربانی 3 چیزیں بتائی ہیں: پاسپورٹ ویلڈ، اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ۔ اب نادرا سے یہ جو آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ لے لیا ہے، فیملی سرٹیفکیٹ لے لیا ہے، تو اس کو وزارت خارجہ پاکستان سے آپ نے اٹیسٹ کرانا ہے۔ دونوں چیزوں کو ٹیسٹ کرانا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ۔ فیملی سرٹیفکیٹ کو FRC بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اس میں اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے گریک امبیسی اسلام آباد میں میل بھیج کر، بذریعہ انٹرنیٹ آج کل پتہ ہے نا سسٹم ہے، میل بھیج کر ٹائم اپوائنٹمنٹ لینا ہے، اور پھر جب وہ ٹائم دیں گے اس وقت جا کر اس کو اٹیسٹ کروانا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر آپ کا معاملہ۔ اس کے بعد فار ایگزامپل اٹیسٹیشن کے بعد اگر کوئی ادارہ، کوئی پیریفیریا، کوئی منسٹری، کوئی وکیل آپ سے کہتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن آپ نے کرانی ہے برتھ سرٹیفکیٹ کی، فیملی سرٹیفکیٹ کی، تو پھر جب گریک امبیسی اسلام آباد کا اٹیسٹڈ ہوگا تو پھر آپ یہاں وزارت امیگریشن میں، وزارت خارجہ میں ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے اگر وہ خاص طور پر وزارت کی یعنی کہ ٹرانسلیشن مانگے تو وہاں سے کرا لے، اگر سادہ ٹرانسلیشن مانگے تو کسی بھی وکیل سے، یا امونیا ڈیمو ایتھن کے اتھیناس کے بالکل اوپر پلاتیا کوجیا کے سامنے ٹرانسلیشن کے 5-7 دفاتر ہیں، جس سے دل کرتا ہے آپ کو ٹرانسلیشن کرا سکتے ہیں۔ اچھا، پاراتاسی کا ایک مسلسل سوال آ رہا ہے۔ پاراتاسی کا میرے شہزادوں، میرے بچوں، پاراتاسی اب اس کی ضرورت نہیں۔ وہ پاراتاسی اس لیے تھی تاکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف ادارے، مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ آپ کے پیپرز نہیں لے سکتے تھے، اپلیکیشنز، یا آپ نہیں پہنچ پائے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کو 30/6 تک پاراتاسی دی۔ پہلے 31 مارچ تک دی، اس کے بعد پھر نہ لے سکے، پھر 30/6 تک انہوں نے پاراتاسی دے دی۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ یہ ایک کل سیم کے اجلاس میں، ایک پرسوں ڈیمو ایتھن کے سیم کے اجلاس میں، یہ ایک مطلب پیپرز جن کے خراب ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہوئی ہے، تو اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو اب پاراتاسی نہیں، یعنی کہ امکان پاراتاسی باقاعدہ سال کے آخر میں 31 دسمبر سے قبل ہر سال 10 دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 15 دن پہلے آ جاتی ہے۔ وہ پاراتاسی آ چکی ہے دسمبر میں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ویلڈ ویویوسیاں ہیں وہ 31 دسمبر 2022 تک سفر کر سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ قانون، یہ ہے وہ ضابطہ، یہ ہے وہ پاراتاسی جس کو حکومت یونان نے کر دیا ہوا ہے۔ دوسری جو پاراتاسی 30/6 تک تھی، اس کا امکان نہیں۔ شاید حکومت پاکستان، حکومت یونان اس میں پاراتاسی یا کچھ مزید وضاحت کرے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے اس میں۔ اب جن نوجوانوں کے پاس وائٹ ویویوسی ہے، جو آپ نے عادیہ پارامونی اپنے لیگل پرمٹ کو رینیو کرانے کے لیے اپلیکیشن کی ہے، وہ سفید ویویوسی قانون یہ کہتا ہے کہ بالکل اتنا وزن رکھتی ہے جتنا بلے ویویوسی کا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے وکیل سے اپنی ذاتی پرسنل فائل کو چیک کر لیجئے کہ کہیں اس میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خرابی تو نہیں۔ اگر نہیں تو پھر قانون کہتا ہے کہ آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں۔ بڑے سارے بچوں نے اور دو سوالات بھیجے۔ ایک تو عادیہ ارگاسیہ کی عارضی بندش کئی علاقوں میں ہوئی ہے۔ ہاں، اس وقت کچھ علاقوں میں عادیہ ارگاسیہ جو دوبارہ بننا شروع ہو گیا تھا، اس کی تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی ہے۔ بے شمار بچوں نے سوالات میں یہ پوچھا ہے کہ جناب عادیہ ارگاسیہ جمع کرایا، آ نہیں رہا، کب آئے گا؟ تو بچے، جب آپ نے جمع کرا دیا ہے تو پھر انشاءاللہ صبر سے تحمل سے آپ کو انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ آپ کا آ جائے۔ عارضی بندش ہے، حکومت کے نوٹس کا انتظار کر رہے ہیں محکمے، تو جب آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ کر دیں گے۔ ادھیکی ویویوسی کے حوالے سے بھی اسی طرح کی ایک رکاوٹ سامنے موجود ہے۔ تو یقیناً میرے شہزادوں، قانونی کسی قسم کے سقم کی وجہ سے یہ معاملات عارضی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جے ڈاٹ اسلم پر آنے والے سوالات میں ندیم میو صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سر جی سلام، سر پاکستان میں کون کون سے پیپرز کی ضرورت ہے بتا دیں۔ پاکستان سے میرے شہزادے 3 ڈاکومنٹس، پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، اور یہ میں نے ابتدا میں ندیم میو صاحب بتا دیے ہیں، ان کی تفصیل بھی 3 منٹ قبل وضاحت سے بتا دی ہے۔ ٹول لیس اناکونڈا، یہ مختلف نامز ہیں یوٹیوب پر، بہرحال جیسے بھی ہے، جو بھی ہے۔ جناب جاوید صاحب، کیا پاکستان گریک زبان میں ٹرانسلیشن میں مل جائے گا؟ قرآن پاک کہہ رہے ہیں ٹول لیس اناکونڈا۔ اچھا، یہ قرآن پاک بالکل مل سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑا آسان سا معاملہ ہے کہ جو مرکزی جامعہ مسجد بنی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ایرا 2-114 اس کا نمبر ہے، آپ وہاں جائیں گے، امام صاحب کا نام ذکی ہے، تو ان سے جب آپ مطالبہ کریں گے تو وہ آپ کو گریک ٹرانسلیشن والا قرآن پاک ہدیہ تحفہ کر دیں گے۔ بصورت دیگر اگر آپ مسکاتو ہیں تو پیریوس روڈ پر کیپروس اینا پرانی مسجد ہے، جو بہت عالی شان سی مسجد ہے، عرب مسلم کمیونٹی اس کو رن کرتی ہے، وہاں سے بھی یہ قرآن پاک آپ کو مل سکتا ہے۔ پیرستری مسجد سفینہ پنجتن پاک میں بھی عین ممکن ہے کہ کچھ نسخے پڑے ہوں، آپ وہاں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ سوال لکھنے والے جم ناو ہیں، کہتے ہیں کہ سر گریس پیپرز اپلائی کیا ہے، اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے کون سی وہ مانگ رہے ہیں۔ migration.gov.gr، آپ نے یہ جو لکھا ہے نا امیگریشن پہ چیک کیا ہے، یہ امیگریشن کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ migration.gov.gr ان کی مین وزارت امیگرینٹ کی جو مین ہیڈ ہے نا، جس سے آگے بہت زیادہ کھلتی ہیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے بہت زیادہ جو بھی آپ چاہیں گے اس کے کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، منپریت سنگھ ہیں، منپریت سنگھ کہتے ہیں کہ ہیلو سر، ہاؤ آر یو، مجھے جاننا ہے کہ میں نے عادیہ ارگاسیہ اپلائی کیا ہے تو مجھے کب وہ دیں گے؟ اچھا، ایسا ہے منپریت سنگھ صاحب، عادیہ ارگاسیہ آپ نے اپلائی کیا ہے، عارضی طور پر عادیہ ارگاسیہ میں رکاوٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال آپ نے اپلائی کیا ہے، جو ہی وہ حکومت یونان کی طرف سے سقم دور ہوگا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔
صدام کلیار صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سر جی پوچھنا یہ تھا، پاکستان ایگریکلچرل پر گریس میں جا رہے ہیں، کیا مالک آگے سوال اصل میں بڑے الفاظ اوپر نیچے ہیں. سوال ان کا صدام صاحب کا یہ ہے کہ کیا میں ایگریکلچرل کے کام پر آ جاؤں تو کیا میں اس کے پاس ہی کام کرنا ہے یا کہیں اور بھی میں کام کر سکتا ہوں؟ تو صدام میرے شہزادے گزارش یہ ہے کہ آپ اور آپ جیسے بڑے سارے نوجوان جو یہ سوال ذہن میں رکھے ہوئے، اصل میں یونانی قانون نے حال میں تو یہی اس کی وضاحت کی ہے کہ جس مالک کے پاس آپ نے کام کے لیے آنا ہے صرف اس ہی کے پاس آپ کام کر سکتے ہیں، کہیں اور نہیں. یہ قانون کی وضاحت ہے. آگے کل کو کیا ہوتا ہے، کیا اس کا معاملات بنتے ہیں، یہ کل کو دیکھیں گے. یہ ذرا تھوڑے سے اور چھوٹے ہیں تو میرے لیے مشکل ہے. راشد محمود صاحب ہیں، راشد کہتے ہیں کہ سر دبئی سے یونان کیسے آ سکتا ہوں، اس بارے میں بتا دیں. راشد صاحب دبئی میں یونان آنے کے لیے ویسے تو بنیادی طور پر وہی راستہ ہے نا کہ آپ گریک امبیسی اسلام آباد گریک امبیسی دبئی میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ویزا اپلائی کرتے ہیں وزٹ کا کہ میں نے جناب یونان جانا ہے. یا دوسرا راستہ وہی ہے کہ کوئی گریک زمیندار جو ہے آپ کے لیے اپلیکیشن کرتا ہے، اگر آپ کے گاؤں کا محلے کا کوئی فرد ہے تو اس ذریعے سے بھی آپ آ سکتے ہیں. اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کس طریقے سے آنا چاہتے ہیں اور کس لیے آنا چاہتے ہیں. اچھا، اب یہ ممبرز کے نام سے ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ سر سننے میں آیا ہے کہ 5 سال والا قانون آ رہا ہے تو اس بارے میں کوئی بتا دیں. اچھا شہزادے، ایسا ہے کہ سننے سنانے میں تو بڑی ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن 5 سال والا یا کچھ اس سے مختلف قانون نہیں کوئی میرے سننے میں آیا، نہ میں نے پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ اسمبلی میں پیش ہوا ہے. ہاں، ایک قانون وہی جو زمیندار مزدور کو لا سکتے ہیں ان کے حوالے سے ایک جو وزیر امیگریشن ہے انہوں نے وہ قانون ایک تیار کر رہے ہیں، قانون ایک اسمبلی میں بھیجا ہے کہ بھائی ہمیں اس معاہدے کے تحت صرف زمیندار نہیں بلکہ دوسرے بھی کئی شعبوں میں سیزنل ورکرز کی ضرورت ہے. اس کی امید اور امکان موجود ہے. اچھا، خدیجہ چودھری کے نام سے ایک سوال آیا کہ فیملی ویزا کے بارے میں بتا دیں. فیملی ویزا کے بارے میں خدیجہ چودھری اور جتنے بھی لوگ فیملیز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں وہ گزارش یہ ہے کہ فیملی ویزا اصل میں تو حقیقت ہے فیملی کے آنے کا سب سے درست باعزت باوقار طریقہ یہی ہے. پچھلے تقریباً 11 سال سے اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں اور پولیٹیکل فیصلے موجود رہے ہیں کہ بھائی فیملیز کو نہیں آنے دینا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دشواریاں مشکلیں، میاں یہاں بیوی وہاں، بچے بیچارے ایک دوسرے پر وہ شک شبے والے معاملات بھی چلتے رہے ہیں. جی آپ ہمیں بلانا ہی نہیں چاہتے، آپ کرنا نہیں چاہتے، اس طرح کے. تو وہ مزدور جب بیچارہ 10-12 گھنٹے کام کے بعد آتا ہے تو اس کے اس سے بڑی موج کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے بچے، اس کی فیملی اس کے گھر ہو، وہ آئے ان کو دیکھے، حساس مشاس ہو جائے. اور آپ بھی جو خواتین ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، کیونکہ جب آپ شادی کے بعد آپ کو اکیلے وہاں رہنا پڑتا ہے تو پھر آپ کے لیے بھی بہت ہی بڑی مشکل ہے. قدرت کا بھی نظام یہی ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی اکٹھے رہیں، لیکن یہاں پردیش میں جو ہے اس میں کافی ساری رکاوٹیں تھیں. ہاں، اب اس سلسلے میں تھوڑا سا نرمی، تھوڑی سی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس کا پروسیس شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہاں گریک امبیسی اسلام آباد میں آپ نے نکاح نامے سے اٹیسٹیشن شروع ہوتی ہے، تحقیقات وہ شروع کرتے ہیں. جب وہ نکاح نامہ ہو جاتا ہے تو باقی پروسیس یہاں سے یونان سے جاری ہو جاتا ہے. یہی طریقہ ہے. بہرحال یہ آسان طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی قریب ترین وکیل سے رجوع کر لیا جائے اور رجوع کر کے سارے تقاضے ایک ایک کر کے پورے کیے جائیں اور پھر وہاں سے یہ سسٹم شروع کر لیں اور یہاں سے دوسرا سسٹم مکمل کر لیں.
اچھا علی حسن ہے، علی حسن کہتے ہیں کہ سر ادیکی ویویوسی جو ہے وہ نہیں بنا کے دے رہے۔ اچھا ادیکی ویویوسی میں علی حسن کافی سارے ساتھیوں نے جناب رکاوٹ کا کہا ہے، تو یقیناً اس میں قانونی نقص رکاوٹ یا کوئی بندش آ گئی ہے، جب یہ دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ بھی عارضی میں سمجھتا ہوں، انشاءاللہ جلد اس کو قانون دان اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ حل کر لے گا، اس وقت واقعہ ہی پرابلم ہے۔ اچھا نثار احمد صاحب ہیں، اور نثار احمد صاحب دعاؤں کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آگے گزارش کرتے ہیں سر آئی ورک ود کاؤ ان فارسالہ میں کہتے ہیں کہ میں گائے کے ایک فارم میں کام کرتا ہوں، اور کس طرح اپلیکیشن کر سکتا ہوں، کیا کیا جا سکتا ہے۔ نثار احمد جو ہے میرے شہزادے اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں۔ نثار اصل میں یہاں والے جو مزدور ہیں وہ اپلیکیشن صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب ان کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے، منظور ہو جائے، تو وہ اپنے ملک میں جائیں گے، وہاں گریک امبیسی سے ویزا لیں گے اور پھر دوبارہ واپس آئیں گے۔ ابھی یہاں والے جو شہزادے ہیں، آگے سوال وہ ہے تو وہ میں دیکھتا ہوں تو وہ کرتے ہیں۔ اچھا ادھر عارف علی ہیں، تو عارف علی کہتے ہیں ادھر سے زمیندار اپلائی کرے تو کتنے دن لگیں گے؟ اچھا یہ عارف صاحب دنوں کی بات نہیں ہے، اس میں بسا اوقات اچھا افسر ہو تو 2 سے 3 ہفتے 4 ہفتوں کے اندر اپلیکیشن کا جواب آ جاتا ہے، برا افسر ہو تو کئی ماہ بھی لگ جاتے ہیں، وہ سست اور کاہل بیچارہ نہیں اس کا جواب دیتا۔ اچھا اس میں اب ایان چودھری صاحب ہیں، ایان چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سر کیا یہاں زمیندار کا کام کر رہے ہیں؟ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگیاں عطا فرمائے، خیر کرے۔ ایان چودھری شہزادے ایسے پریشان تھوڑے ہی ہونا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی کیا ہمارے لیے بھی کوئی آس، کوئی امید، کوئی رستہ ہے کہ ہم جو یہاں زمیندارے کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی رستہ نکلے؟ ہاں بالکل امکان موجود ہے، بالکل امید موجود ہے۔ نیا قانون جو اب امیگریشن وزیر جناب لوتی متاراکی لانا چاہ رہے ہیں، اس کا بڑا قوی امکان ہے کہ یہاں جو مزدور پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو کیسے لیگل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ڈاکومنٹس، اپنے پیپرز تیار رکھیں۔ اچھا جی آگے ہیں کہ موہی انیس کہتے ہیں کہ سر پلیز ٹیل اس سم ایگریکلچرل کمپنی ایڈریسز۔ اچھا یہ جو انیس صاحب ہیں زمیندار کسی کمپنی کا ایڈریس مانگ رہے ہیں، شہزادے ایڈریس کمپنیوں کا فار ایگزامپل آپ کو وہ گوگل سے مل سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایپلیکیشن زمیندار نے کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ گوگل میں جائیں گے، گوگل گریک ایگریکلچرل کمپنیز وغیرہ، تو مجھے امید ہے بڑے سارے ایڈریس پتہ نکل آئیں گے، لیکن اس کا پورا ڈیٹیل نام زمیندار کا جس نے اپلیکیشن کرنی ہے وہ بڑا اس میں ضروری ہے۔ تو اس کے لیے پھر یا تو قانون کہے کہ کمپنی کے ایڈریس جو گوگل پر ہیں جن کو مزدوروں کی ضرورت ہے وہ ٹینڈر جاری کریں کہ بھائی ہمیں اتنے مزدوروں کی ضرورت ہے، تو اس میں شاید پھر اوپن اپلیکیشنز کی جا سکیں۔ ابھی تک تاحال زمیندار خود، اس کا وکیل یا اس کا اکاؤنٹنٹ ہی اپلیکیشن کر رہا ہے، اس لیے ایڈریس وغیرہ کی کوئی ایسی اطلاع نہیں۔ عمیر مختار ہے، عمیر کہتے ہیں کہ سر آپ کا پرسنل نمبر مل جاتا تو آپ سے کوئی پرسنل بات کرنی تھی۔ میرا شہزادے یہ ہے پرسنل نمبر، اور نمبر سے ویسے زیادہ ضروری تھا کہ یہاں آپ کو کر لیتے۔ میرا نمبر نوٹ کر لیجئے جناب، 6943003600 6943003600 نمبر ہے جی میرا۔ اچھا جی بابا شاہد کے نام سے ایک سوال ہے کہ سر
کسی کا ویزا لگا بھی ہے ایگریکلچر کا؟ بالکل جناب، ویزے لگ رہے ہیں، اور ایک دو کا نہیں، بہت زیادہ لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں۔ 3 دفعہ کے 12 کی طرف سے یہ ایک سوال ہے، سر میرا کارڈ 2021 میں دسمبر میں ایکسپائر ہو گیا تھا، میں نے اسی وقت اپلائی کر دیا تھا، 7 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اچھا ایسا ہے کہ اگر جواب نہیں آ رہا تو اس کا طریقہ کار اصل میں اب سارے محکمے، جتنے بھی محکمے ہیں ان محکموں میں طریقہ کار ایک ہی ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ میل کے ذریعے آپ کا وکیل ان کو 2-4 لائنیں لکھتا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے اتنی دیر میں یہ بھیجیں، اگر میری طرف سے کوئی کمی ہے، کوئی مسنگ ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے آگاہ کر دیں۔ آپ کو ایک وکیل کے پاس جانا چاہیے تاکہ ان کو میل کے ذریعے وہ کہے کہ ہم منتظر ہیں، اگر کسی قسم کی کمی ہے تو ہمیں آگاہ کر دیں، تو وہ آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اس کا یہی طریقہ کار ہے۔ فیصل ندیم صاحب ہیں، فیصل صاحب کہتے ہیں پاراتاسی کب ہوگی؟ فیصل صاحب پاراتاسی اب جو ہے وہ اس کا 30/6 والا اس کا امکان نہیں، پاراتاسی ہو چکی ہے۔ ہر سال دسمبر کے آخر میں پاراتاسی ہوتی ہے۔ 31 دسمبر 2021 میں پاراتاسی کر دی گئی تھی کہ 31 دسمبر 2022 تک ویلڈ ویویوشی والے سفر کر سکتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ اور اس سے بھی زائد دفعہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے وکیل سے رجوع کریں، آپ کی فائل مکمل ہے، کسی قسم کی کوئی کمی کوئی سقم نہیں، تو پھر آپ سفر کر سکتے ہیں رینیول والی سفید ویویوشی پر بھی۔ اچھا جی، فیصل صاحب ہیں، عمران آگے ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ مجھے ادیکی ویویوشی بارے معلومات چاہیے، میرے پاس 4 سال کا کارڈ تھا، اب میں نے رینیو کروانے کے لیے جمع کروا دیا ہے، اب وہ مکان کے سمولیو کی وجہ سے کینسل ہو گئے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ جو کارڈ تھا آپ کے پاس 4 سال کا کارڈ تھا، یہ شہزادے کون سا کارڈ تھا؟ یہ لیگل پیپرز کا کارڈ تھا یا وائٹ کارڈ اسائلم کا کارڈ تھا؟ اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنل کیسز کے لیے آپ کو اب وکیل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی قریب ترین وکیل سے تھوڑا سا رابطہ رکھیں، آپ نے سارے پیپر ساری فائل اس کے سامنے رکھیں، اور اس طرح پھر آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں رجوع۔ اگر آپ کا وہ یہاں میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ سفید کارڈ تھا یعنی کہ اسائلم کا کارڈ یا آپ کے لیگل پیپرز تھے وہ کارڈ تھا، تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی تھا تو برائے مہربانی آپ وکیل سے رجوع کریں تاکہ وکیل قانون کو دیکھے، آپ کے معاملات کو دیکھے اور اس سمت میں آپ کو لے کر چلے۔ تاصف بٹ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ کی طرف سے سلام و دعائیں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، اور عید مبارک بھی کہہ رہے ہیں، بڑی مہربانی جی، بہت زیادہ شکریہ، میری طرف سے بھی ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کو، اور ایڈوانس عید مبارک۔ ٹھیک ہے جناب، اور حقیقت تو یہ ہے کہ عید پڑھ کے عید مبارک کہنا تھا میں نے، لیکن اب تاشف نے کہہ دیا تو میں نے بھی کہہ دیا، کوئی عرضی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، اور پوری امت مسلمان کو اللہ تعالیٰ مبارک دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ اچھا جی، اب مالک اور مزدور بارے قانون کی وضاحت کریں۔ میں نے شہزادے اس سلسلے میں بڑی لمبی وضاحت کر دی ہے، مالک اور مزدور کی وضاحت پروگرام کی ابتدا میں نے کر دی ہے۔ پھر دوبارہ گزارش یہ ہے کہ زمیندار، یونانی زمیندار، تھرموکیپیا والا، بھیڑ بکری گائے بھینس والا، جس کے پاس سالانہ دیلوسی اور زمین کافی ہے، چھوٹا زمیندار نہیں، وہ مزدور کے لیے اپلیکیشن کر سکتا ہے، وہ مزدور کو بلا سکتا ہے۔ یونان سے باہر سے اندر والے مزدور کو ابھی لیگل نہیں کر سکتا۔ ذیشان صاحب ہیں، ذیشان کہتے ہیں کہ سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ویزا والے لوگ پورے ہو جائیں گے اس کے بعد 7 سال والا قانون بھی بند ہو جائے گا اور سختی شروع ہو جائے گی،
ہو سکتا ہے ڈپورٹنگ شروع ہو جائے۔ اچھا ایسا ہے ذیشان میرے شہزادے کہ سختی پچھلے 2 ماہ سے بڑی زیادہ جاری و ساری۔ لیجئے جی آپ سوال بس، بڑی مہربانی اتنا ہی آپ دوسرے کاموں کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ پچھلے تقریباً 2.5 ماہ سے اسکوپا گرفتاریاں جاری ہیں، جگہ جگہ پر ناکے ہیں، مختلف لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جبراً ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اگر گنتی پوری ہو جائے گی تو پھر 7 سال والا قانون بھی بند ہو جائے گا، اس کا اندیشہ موجود ہے۔ لیکن ابھی چونکہ مزدور کی بڑی سخت قلت ہے، جس کی وجہ سے ابھی یہ قانون جاری و ساری ہے اور مالکان کی اپلیکیشن کا بھی ذریعہ جاری ہے۔ کل عید الاضحیٰ ہے اور پچھلی عید الفطر کو شلوار قمیض پہنے ہوئے بڑے پیارے نوجوان 30 سپتمبر پر کھڑے تھے تو ایک فاشسٹ نے گولی چلا دی۔ شلواریں قمیضیں پہنے، جو دل کرتا پہنے، چکنے رہیں، ہوشیار رہیں، اپنا تحفظ کریں، پولیس کے اسکوپا گرفتاریوں سے بھی بچ کے رہیں۔ جن نوجوانوں کے پاس لیگل پیپرز نہیں ہیں وہ اپنے علاقے کی قریب ترین مسجد میں جائیں، دور نہ جائیں، کیونکہ اسکوپا گرفتاریوں کا اندیشہ جاری ہے۔ آپ کی عزت اور آپ کا محفوظ رہنا مجھے بڑا عزیز ہے۔ علی آگے علی کہتے ہیں کہ سر جن کے پیپرز خراب ہو گئے ہیں سیمولیو یا غلط ثبوت کی وجہ سے، اب کوئی نہیں، علی نے اس کے بعد نہیں کچھ پوچھا۔ اچھا اس کا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ کو اپنے پیپرز لے کر وکیل کے پاس جانا چاہیے، اور قانون کیا کہتا ہے، پرسنل فائل لازم وکیل سے ڈسکس کریں۔ سوری جی، اچھا جی استخار، سوری جناب بڑی معذرت سے، استخار صاحب A2 بارے معلومات، A2 بارے معلومات کیا کرنی ہے استخار شہزادے؟ A2 گریک لینگویج کا امتحان ہوتا ہے، ایپی مکرون اور مختلف دوسرے تھوڑا سا چھینک وغیرہ کی وجہ سے رکنا پڑا ہے جی۔ A2 گریک لینگویج کا ڈپلومہ یعنی کہ ایپی مکرون یا مختلف قسم میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں کہ اس کے امتحانات اپریل مئی میں یا اکتوبر نومبر میں ہوتے ہیں، 2 ماہ قبل اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب یہ امتحانات اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے، اگست کے آخر میں یا ستمبر کے شروع میں اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اب آپ پر لازم کیا ہے، آپ 10 سال سے ہیں یا 20 سال سے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اسکول سے رجوع کریں تاکہ آپ A2 کی تیاری کر سکیں۔ اگر آن لائن آپ نے کرنا ہے تو اس کا نمبر 210 48 14 490 ہے۔ اگر آپ نے فی البدی اسکول میں جانا ہے تو وہ اسکول ستمبر میں اوپن ہو جائیں گے۔ یہ جناب چیزیں ہیں۔ صابر علی صاحب ہیں، صابر علی کہتے ہیں سر 7 سال والے پیپر جمع کرائے ہیں، ابھی تک فنگر نہیں آئے۔ صابر سستی سے کام ہو رہا ہے میرے شہزادے، آ جائیں گے انشاءاللہ، جب آپ کے ثبوت درست ہیں، جائز ہیں تو انشاءاللہ آ جائیں گے۔ راجہ صاحب ہیں، راجہ صاحب کی طرف سے سوال ہے سر جو لوگ پہلے سے یونان میں ہیں ان کے لیے بھی کوئی قانون آیا ہے کہ نہیں؟ راجہ صاحب بہت متوقع ہے کہ وہ قانون بھی آ جائے۔ نیشنل اسمبلی یونان سے بل کو پاس کرانے کا پروسیس وزیر امیگریشن یونان کی طرف سے جاری ہے۔ وکاس وڑائچ صاحب ہیں، سر پالینی پیریفیریا والے کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ کام تو میرے شہزادے بالکل کر رہے ہیں، لیکن کام کی جو رفتار ہے وہ بڑی سست ہے، اور سست روی سے ہی کام جاری و ساری ہے۔ آپ جناب دیکھیں کہ یہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، میں نے بھی، آپ نے بھی، سب نے اب کل کی عید کی بھی تیاری کرنی ہے۔ نماز مغرب ادا کرتے ہیں اور پھر آخر میں جاتے جاتے آپ کو سلام و دعائیں کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ عید کریں، قربانی کریں، لیکن بہت محتاط رہنا ہے۔ قربانی والے نوجوان جہاں جہاں ہیں 1 کلومیٹر دور تک ضرور ایک آدھ فرد کھڑا کریں تاکہ اگر پولیس چھاپا کرے، کیونکہ یونانی قانون میں
کھیت میں، کھلیان میں، باڑے میں، کہیں جگہ پر بھی ذبح کرنا منع ہے۔ تو گرفتاریوں کا اندیشہ موجود ہے، برائے مہربانی بچ کے رہنا، محتاط رہنا۔ نماز عید کے لیے بھی جانے والے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سکوپا گرفتاریاں، مختلف رکاوٹیں جاری و ساری ہیں، چکنے رہیں، ہوشیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، لیکن عید قربان اس کا نام ہے، اشعار اور قربانی کی عید اس کا نام ہے۔ تو عید پھر اس کی ہی ہوئی جس نے دوسروں کا احساس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا احساس نصیب فرمائے جس سے ہماری عید کے ساتھ جو حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، ان سب کی خوشیاں شامل ہوں۔ تو پھر یہ عید آپ سب کو مبارک۔ اللہ کے رکھے، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔